باب ذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر ہے لیکن خفیہ جہرن بدعت ہے. پٹھان جہر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں وہ بدعت ہے. جہاں روایت میں جہر آیا ہے وہ تکبیرات عیدین ہے، اس میں جہر جائز ہے، باقی میں بدعت ہے. عن ابن عباس قال كنت عارف، میں جانتا تھا اختتام صلاۃ نبی علیہ السلام کبھی تکبیر، صرف آپ اللہ اکبر کبھی کبھار بلند پڑھتے تھے جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے نماز ختم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے نہیں بیٹھتے تھے مگر بمقدار اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. جب لوٹتے تھے نماز سے استغفر ثلاثا وقال اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ان نبی علیہ السلام کان یقول، حضور پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے پیچھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. صاحب قوت کو آپ کی غریب سے اس کی قوت نہیں بچے. نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے نماز سے یقول بصوتہ الاعلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بصوت الاعلی پڑھتے تھے تعلیماً کہ لوگ سیکھ لیں. اب بھی اگر ایک پیر آ جائے ابتداءً اور لوگوں کو ذکر سکھائے تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا سکھانے کے لیے جہر بھی ذکر کر سکتا ہے، اور جب لوگ سیکھ چکے ہیں پھر جہر بیدار. عن صادم انه كان يعلم بنيه، وہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے کہ نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے ان کے ساتھ دبر الصلاۃ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، تیری پناہ میں آتا ہوں ارذل العمر سے، تیری پناہ میں آتا ہوں فتنہ دنیا اور پھر عذاب قبر سے. عن ابی ہریرہ ان فقراء المہاجرین، یہ روایت گزر چکی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. عن کعب بن عجرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقباتنا، نماز کے بعد عقب میں کچھ کلمات ہے لا یخیب رسوانی ہوگا اس کا قائل یا اس کا فاعل. دبر صلاۃ المکتوبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ وہی روایت. عن ابی امامہ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا قبول ہے؟ فرمایا آخری رات کی درمیان و دبر الصلاۃ المکتوبات. امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات، کہ میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھوں پیچھے ہر نماز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ میں بیٹھوں اس قوم کے ساتھ جو خدا کو یاد کرتے ہیں صبح سے طلوع شمس تک، یہ مجھے پسند ہے کہ میں آزاد کروں 4 غلام اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو، اور یہ بات کہ میں بیٹھوں اس قوم کے ساتھ جو خدا کو یاد کرتے ہیں صلاۃ عصر سے غروب شمس تک، یہ بیٹھنا مجھے پسند ہے اس سے کہ میں آزاد کروں 4 غلام. حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا بجماعت اور پھر خدا کو یاد کرے حتیٰ کہ شمس طلوع کرے، پھر 2 رکعت اشراق پڑھے تو ان کو ثواب کا اجر حج و عمرہ. حضور نے فرمایا تامہ تامہ تامہ، یعنی تام حج اور تام عمرے کا ثواب. صلی بنا امام لنا، ہماری ایک امام نے نماز پڑھائی جس کی کنیت ابو رمسا تھی. اس نے کہا میں نے یہ نماز پڑھی تھی یا مثل اس نماز کے حضور کے ساتھ، اور ابو بکر اور عمر کھڑے تھے صف مقدم میں عن یمینی کی، اور ایک آدمی شہدہ حاضر ہوا تکبیر اولیٰ میں صلاۃ سے. حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا دائیں بائیں طرف حتیٰ کہ ہم نے بیاض خدین کا دیکھا. ثم فتلا، پھر حضور لوٹی مقتدی کی طرف، کین فتال بیرن تھا جس طرح میں لوٹا ہوں تمہاری طرف. فقام الرجل، آدمی کھڑا ہوا سنت پڑھنے کے لیے جس نے تکبیر اولیٰ پڑھی تھی. یشفع، کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا 2 رکعت سنت. تو چھلانگ لگائی عمر نے، فاخذ بمنکبہ، ان کے کاندھوں کو پکڑا، فہزہ، اس کو ہلایا، فرمایا اجلس، بیٹھو فوراً سنت نہ پڑھو. فإنہ لن یہلک، ہلاک نہیں ہے اہل کتاب مگر اس وجہ سے کہ ان کے فرض اور سنتوں میں فرق نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ السلام نے آنکھیں اٹھائی، فرمایا اصاب اللہ بک یا ابن خطاب، اللہ نے حق بیان کیا آپ کے ذریعے اے ابن خطاب. سنت اور نوافل میں فرق، سنت اور فرض میں فصل ہونا چاہیے.
تسبیحات کا ذکر بولو. عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آواز هذا المنبر، میں نے حضور کو دیکھے اس ممبر کی لکڑ پر فرماتے تھے جو پڑھے گا آیت کرسی پیچھے ہر نماز کے نہیں روکے گا اس کو دخول جنت سے مگر موت، اور جو پڑھے گا جب وہ اپنی ٹھکانے پر آئے اللہ اس کو امن دے گا اس کی ڈار پر اور اس کی جار کی ڈار پر، وَأَهْلِ دُوَيْرَةٍ حَوْلَهُ، اور اس کے آس پاس جو گھر ہے ان کو. من قال قبل ان ينصرف، جو آدمی پڑھے گا پہلے لوٹنے سے اور پہلے سے کہ لوٹائے اپنی پاؤں صلاۃ مغرب اور صبح سے، یہ پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ، تو ہر کلمہ کے بدلے 10 نہیں کیا اور 10 گناہ مٹائے جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور یہ اس کے لیے حرزاً بچاؤ ہوگا ہر مکروہ سے، بچاؤ ہوگا شیطان رجیم سے، اور حلال نہیں ہے گناہ کے لیے کہ اس پر غلبہ پائے سوا شرک، یعنی شرک اس کو جہنم لے جائے گا، باقی کوئی گناہ اس کو جہنم نہیں لے جا سکتا، اور یہ تمام لوگوں سے افضل ہوگا بے اعتبار عمل کے، مگر وہ آدمی جو اس سے زیادہ پڑھے، یعنی افضل مما پڑھے. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی علیہ السلام بعث حضور علیہ السلام نے ایک فوج بھیجی نجد کی طرف، فغنیموا غنائم کثیرہ، انہوں نے بہت مالی غنیمت لایا، واسرعوا الرجع، اور بہت جلدی لوٹے. تو ایک آدمی نے کہا ہم میں سے لم یخرج، نہیں نکلا ما وہ فوج رائنا جو ہم نے دیکھی ہے فوج کہ وہ اسرع ہو بے اعتبار لوٹنے کے اور افضل ہو بے اعتبار مال کے، اس سے یعنی اس نے سب سے زیادہ مال لایا اور سب سے کم وقت لگایا. حضور نے فرمایا نہ ان سے بھی زیادہ غنیمت لانے والے لوگ ہیں اور کم وقت کرنے والے ہیں. میں تمہیں نہ بتاؤں القوم جو افضل و بے اعتبار مال کے اور افضل و بے اعتبار لوٹنے کے، یہ وہ قوم ہے جو صبح کی نماز میں حاضر ہو اور پھر وہاں بیٹھے اللہ کو یاد کرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. یہ لوگ گھروں میں جلدی لوٹے وہ افضل و غنیمت ہے، اور انہوں نے حج اور عمرے کا ثواب لایا، زیادہ غنیمت لے کے آئے. کون سا عمل نماز میں ناجائز ہے اور کون سا جائز؟ عمل کثیر ناجائز ہے. ایک رکن میں 3 مرتبہ ایک ہاتھ استعمال کرنا مفسد للصلاۃ ہے، اور ایک بار دونوں ہاتھوں کے استعمال کرنا ایک رکن میں مفسد للصلاۃ، اس سے کم مفسد نہیں. بین انا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ عطس رجل، ایک آدمی کو چھینگا یہ قوم سے، میں نے کہا یرحمک اللہ، فرمانی القوم بابصارہم، لوگ مجھے گور گور کے دیکھنے لگے کہ تم نماز میں دعا پڑھتے ہو. تو میں نے کہا واسکل امہ، تمہاری ماں مرے، ما شانکم تنزلون الیہ. اور وہ تو رحمک اللہ سے ناراض تھے. میں نے تقریر شروع کی، وجعلوا صحابہ شروع گئے یضربون بایدیہم علی افخاذہم، ایسے کہ اپنے ہاتھوں سے رانوں کو مارنے لگے. یہ تو پاگل ہے. فلما رأیت، اب میں سمجھ گیا کہ یصمتوننی، وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں سکت، میں خاموش ہوا. جب نبی علیہ السلام نے نماز پوری کی تو میرا باپ اور میری ماں ان پر قربان ہو. ما رأیت معلما، میں نے نہیں دیکھا استاد آپ سے پہلے ناف کی بات جو احسن و بے اعتبار تعلیم کے. خدا کی قسم ما قہرنی، نہ مجھے غصہ کیا، ولا ضربنی، نہ مجھے مارا، ولا شتمنی، نہ مجھے گالی دی. فرمایا یہ نماز خالی نہیں ہے شیء من کلام الناس، انما هي التسویق والتکبیر وقراءة القرآن، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیت، میں ابھی جاہلیت سے مسلمان ہوا ہوں. اللہ نے ہمارے پاس اسلام بھیجا، ہمارے اندر لوگ ہیں یاتون الکہان، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نہ جاؤ. میں نے کہا ومنا رجال، ہمارے اندر لوگ ہیں یتسیرون، بدفاری پکڑتے ہیں کہ اگر گھر سے نکلا اور کتا نظر آیا تو بس ناکام ہوگا. فرمایا ذاک شیء، یہ ایک چیز ہے لوگ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں لیکن یہ تقدیر سے لا یصدنہم، ان کو بچاتی نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے اندر لوگ ہیں یخطون، یا ادریس علیہ السلام خوشنویس، تو جب عرب سفر پر جاتے تھے تو وہ ایک خط کہتے تھے. اس کے بعد اگر کامیاب ہوتے تھے وہ کہتے ہمارا خط ادریس علیہ السلام کے خط کے موافق تھے، اس لیے ہم کامیاب ہو گئے. اگر ناکام لوٹتے تھے تو کہتے ہو یہ ہماری لکیر یونس علیہ السلام کی لکیر کے خلاف تھی. تو یہ کیسا ہے؟ یہ خود تو نہ وہ خط کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا نبی
ایک نبی تھے ادریس علیہ السلام، من الانبیاء، یا خود تو وہ خط کہتے تھے، تو جس کا خط موافق ہو جائے فضا کا وہ کامیابی کا باعث ہے، یہ نیکفالی ہے. لیکن اگر خط مخالف ہو جائے یہ ناکامی نہیں ہے، شریعت میں بدفالی ناجائز ہے. عن عبداللہ ابن مسعود قال كنا نسلم، ہم سلام کرتے تھے نبی علیہ السلام کو، حضور نماز میں ہوتے تھے، فیرد علینا، حضور ہمیں جواب دیتے تھے. جب ہم نجاشی سے آئے یعنی حبشہ سے، حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، ہم نے سلام کیا، فلم یرد علینا، حضور نے ہمیں جواب نہیں دیا. ہم نے کہا یا رسول اللہ، تو پہلے آپ کو سلام کرتے تھے اب جواب دیتے تھے. فرمایا اب نماز میں لشغلہ، خدا کے ساتھ مناجات ہے. کیا ہے بات آئی؟